بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ کل ہم نے چیپٹر نمبر 5 سٹارٹ کیا تھا، اس میں ہم نے کچھ بہت ہی بیسک سی چیزیں دیکھی تھیں۔ ہم نے کل ایم ایس ایکسس کے بارے میں دیکھا تھا، ایک ایسا ٹول جو ڈیٹا بیس کو کریٹ کرنے کے لیے ہیلپ کرتا ہے۔ ڈیٹا بیس کے ساتھ ہر قسم کے انٹریکشن کے لیے ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈیٹا بیس میں کوئی ڈیٹا ہم نے انسرٹ کرنا ہے، ایکسیس کرنا ہے، یا کسی بھی قسم کی ورکنگ ہم کرتے ہیں تو ہم ایم ایس ایکسس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور نہ صرف ہم یہ سب ود دی ہیلپ آف کیوریز کریں گے، ہم اس میں ٹیبلز کا استعمال کرتے ہیں، ہم اس میں رپورٹس اور فارمز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ مزید ہم نے دیکھا تھا کہ ہم اس کے لیے اپلیکیشن ڈیزائننگ کر سکتے ہیں، اور اس میں جتنی بھی ورکنگ ہوتی ہے وہ سمپل کوڈنگ کے تھرو ہی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہم نے کل آلریڈی ڈسکس کی ہیں۔ کل ہم نے ایڈوانٹیجز بھی دیکھے ایم ایس ایکسس کے، کل ہم نے آئی ڈی ای کے بارے میں دیکھا کہ ایک ایسا انٹیگریٹڈ سسٹم ہوتا ہے جو ملٹی ڈائمینشنز میں ہمیں ہیلپ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک ہی پاورفل ٹول ہوتا ہے جو ہمیں ڈفرینٹ ورکنگز پرووائڈ کر کے دے رہا ہوتا ہے۔ مزید ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ آج ہم اس کے انٹرفیس کو بھی دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ ورک کر رہا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم RDBMS کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، اور ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کا ذکر یہاں پہ کرنے کا مقصد کیا تھا، کیونکہ یہ بیسیکلی یہ جو ڈیٹا بیس ہے، یہ جو ایم ایس ایکسس ٹول ہے، یہ ڈیٹا بیس کریٹ کرتا ہے، لیکن کس قسم کی ڈیٹا بیسز کریٹ کرتا ہے؟ ریلیشنل ڈیٹا بیسز۔ ڈیٹا بیسز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، لیکن جو اسپیسیفکلی ریلیشنل ڈیٹا بیسز ہوتی ہیں وہ ہم یوز کرتے ہیں بائی یوزنگ ریلیشنس ان دیم۔ ہم ریلیشنس کا استعمال ان میں کرتے ہیں، اور ریلیشنس کیا ہوتے ہیں ہم نے پیچھے کئی بار ڈسکس کیا، اور میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا کہ جہاں پہ بھی ورڈ ریلیشن کا آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں، ہم کسی ٹیبل کی بات کر رہے ہیں۔ اور ٹیبل کیا ہے؟ جس میں ہم روز اور کالمز کے کمبینیشن سے ڈفرینٹ سیلز جنریٹ کرتے ہیں، اور ان سیلز میں ڈفرینٹ قسم کا ڈیٹا دے رہے ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ جو ایم ایس ایکسس ٹول ہے یہ ہمیں ریلیشنل ڈیٹا بیسز کریٹ کرنے کے لیے ہیلپ کرتا ہے، اور نہ صرف ہم ان ریلیشنل ڈیٹا بیسز کو کریٹ کریں گے، ہم ان کے ساتھ انٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ان میں سے یعنی کہ جو ڈیٹا ہم ود دی ہیلپ آف ٹیبل اسٹور کر چکے ہیں انہیں ہم وقتاً فوقتاً اس ایم ایس ایکسس ٹول کے تھرو ایکسیس بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہمیں فیسیلٹیز دیتا ہے۔ اب کس قسم کی فیسیلٹیز دے رہا ہے؟ یہ ریلیشنل ڈیٹا بیس کیوں ہم پریفر کرتے ہیں ڈیٹا بیسز بنانے کے لیے؟ ریلیشنل ڈیٹا بیس کو ہی زیادہ پریفر کیا جائے تو کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تو بیسیکلی ہمارے پاس ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہمیں ڈیٹا سیکیورٹی دیتا ہے۔ ڈیٹا سیکیورٹی، اچھا یہاں پہ ہم کچھ چیزیں کمپیئر بھی کرتے جائیں گے فائل پروسیسنگ سسٹم کے ساتھ بھی۔ وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا سیکیورٹی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، فائلز میں ڈیٹا موجود ہے، ایک ہی فائل میں ڈیٹا ہے یا ڈفرینٹ فائلز میں ڈیٹا ہے، تو جب یوزر دیکھے گا اس کے سامنے وہ سارے کا سارا ڈیٹا وہ ویو ہو جائے گا۔ کوئی ریسٹرکشنز نہیں تھیں، کوئی سیکیورٹی میئرمنٹس نہیں تھے، ہر پرسن اس ڈیٹا کو ویو کر سکتا تھا۔ لیکن ڈیٹا بیسز کے اندر سب سے مین ایڈوانٹیج یہی ہے کہ ہم سیکیورٹی دے سکتے ہیں، ڈیٹا سیکیورٹی دے سکتے ہیں۔ ایک ہی ڈیٹا بیس کو ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ طرح سے ویو کر سکتے ہیں اور ڈفرینٹ طرح سے اسے ایکسیس کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ فار ایگزامپل میں نے اپنی ڈیٹا بیس کے کچھ ٹیبلز کو کچھ لوگوں کو تو شو کروانا ہے، لیکن کچھ لوگوں سے میں نے انہیں ہائیڈ رکھنا ہے، میں کر سکتی ہوں۔ ایون اگر ہم کسی ایک ٹیبل میں سے ہی کچھ ڈیٹا تو کچھ امپلائز کو دکھانا چاہ رہے ہیں، لیکن کچھ ہمیں لگتا ہے کہ یہ پرسنل ڈیٹا ہے، یہ ہر امپلائی نہ دیکھے، تو ہم ود ان ٹیبل بھی اس قسم کے سیکیورٹی میئرز دے سکتے ہیں۔ ایون ہم نہ صرف ویو بلکہ ڈیلیشن، اپڈیشن، ان پہ بھی سیکیورٹی میئرمنٹس لگا سکتے ہیں کہ میں چاہتی ہوں میرا امپلائی میرا ڈیٹا دیکھے، میری ڈیٹا بیس کا ڈیٹا دیکھے، لیکن وہ ڈیلیٹ نہیں کر سکتا، وہ اپڈیٹ نہیں کر سکتا، تو میں اس قسم کی سیکیورٹی میئرز بھی انہیں دے سکتی ہوں۔
ڈیٹا انٹیگریٹی ہے. ڈیٹا انٹیگریٹی مین کہ ہمارا جو بھی وہاں پہ ڈیٹا موجود ہوتا ہے اس میں انٹیگریٹی ہوتی ہے, ریلائبلٹی ہوتی ہے, ریلائبل ڈیٹا ہے. اور انٹیگریٹی مینٹین کرنے کے لیے ہم نے دیکھا تھا ہم اس کے اوپر کانسٹنٹس اپلائی کرتے ہیں, رولز اپلائی کرتے ہیں, جن کی وجہ سے ڈیٹا ریلائبل اور ڈیٹا کنسسٹنٹ رہتا ہے, ڈیٹا ٹرسٹیبل ہوتا ہے. یعنی اگر ہمارے پاس فار ایگزامپل ہم نے چھوٹی چھوٹی فیلڈس کے اندر ڈفرینٹ قسم کی پراپرٹیز اپلائی کر دی, ان پراپرٹیز کے اکارڈنگ جب ڈیٹا اس کے اندر جائے گا تو آٹومیٹکلی ہم شیور ہوں گے کہ اس میں بڑا ڈیٹا ریلائبل ہے. ڈیٹا انڈیپینڈنس یعنی اس پہ بھی ویسے ہم نے ڈیٹا بیس کے ایڈوانٹیجز میں ڈسکشن کی تھی. ڈیٹا انڈیپینڈنس کیا ہوتا ہے؟ نارملی ہمارے پاس ہم ایسی اپلیکیشنز استعمال کرتے ہیں کہ اپلیکیشن کے اندر ہی ڈیٹا ہم بنا رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم کہتے ہیں کہ اس اپلیکیشن کو چینج کریں گے تو ڈیٹا بھی چینج ہوگا. کیوں؟ ڈیٹا پراپرلی فلی ڈپینڈ ہو رہا ہوتا ہے اپلیکیشن پہ. لیکن یہاں پہ یہ نہیں ہے, یہاں پہ ہمارا ڈیٹا یہاں پہ ہماری ڈیٹا بیس بالکل الگ پڑی ہوتی ہے. ہم نے کل بھی دیکھا تھا کہ ڈائریکٹلی تو ہم انٹریکٹ کر ہی نہیں رہے, بلکہ ہم ایک ٹول کا استعمال کر رہے ہیں اس کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے. ڈیٹا بیس الگ پڑی ہے, ٹولز چینج ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹولز کو استعمال کرنے کے لیے ہم ڈفرینٹ قسم کی ورکنگ یوز کر سکتے ہیں. ڈیٹا بیس ہماری بالکل الگ ہے. ڈیٹا بیس کو چینج کرنا ہے تو پروگرام چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور پروگرام چینج کرنا ہے تو ڈیٹا چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایزی ایکسیس, آسانی سے ہم اس میں ٹیبلز بنا سکتے ہیں, انہیں ایک دوسرے کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں. ان پہ کیوریز ڈیفیکلٹ نہیں ہے, ایس کیو ایل سمپل کیوریز ہوتی ہیں, انہیں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو اوورآل ڈیٹا بیس ہمیں لگتا ہے کہ ایک بڑا کوئی ہیوج سسٹم, کمپلیکیٹڈ سسٹم ہوگا, لیکن جیسے جیسے ہم آگے اس پہ دیکھتے جائیں گے, پریکٹیکلی بھی ورک کرتے جائیں گے, تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس میں تو کوئی چیز بھی اتنی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس اس کی فیسلٹی ریلیشنل ڈیٹا بیسز ہمیں بیک اپ اینڈ ریکوری کی فیسلٹی دیتی ہیں. ظاہری بات ہے ایک ہیوج اماؤنٹ آف ڈیٹا ہے, اس پہ یہ رسک تو ہمیشہ رہتا ہے کہ یہ تھریٹ ہمیشہ رہتا ہے کہ ڈیٹا ڈیلیٹ ہو سکتا ہے, کوئی پرسن آ کے اسے اپڈیٹ کر سکتا ہے. تو اوریجنل ڈیٹا کی ایک کاپی آپ الگ سے اس میں اسٹور کر سکتے ہیں اور جب چاہیں آپ اسے ریکور بھی کر سکتے ہیں. اچھا, نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں اسٹارٹنگ آف ایم ایس ایکسیس, بہت ہی سمپل سے اسٹیپس ہیں. کوئی بھی آپ نے, اگر آپ لیپ ٹاپس کمپیوٹرز استعمال کرتے ہیں تو آپ کو آلریڈی پتہ ہوگا, کوئی بھی اپلیکیشن آپ نے اوپن کرنی ہو تو آپ اسے ڈائریکٹلی جس لوکیشن پہ پڑی ہے اس لوکیشن کو آپ اوپن کر کے ڈبل کلک کر کے اسے ایم ایس ایکسیس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں. سپوز ایم ایس ایکسیس آپ کے ڈیسک ٹاپ پہ ہی ہے, آپ ڈبل کلک کر کے اسے اوپن کر سکتے ہیں. یا جیسے اکثر اوقات آپ کسی ایسے سسٹم پہ ہیں جہاں پہ آپ کو نہیں پتہ کہ ایم ایس ایکسیس ایگزیکٹلی کہاں پہ پڑا ہے. لائک آپ کو جب پریکٹیکلی کسی دوسرے کالج میں بلایا جاتا ہے اور وہاں پہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ پرفارم کر کے دکھائیں, تو اکثر بچے وہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ چلو ایم ایس ایکسیس میں کام کرنا تو آتا ہے, ایم ایس ایکسیس اوپن کہاں سے کریں. تو آپ آسانی سے ان چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں. اور بہت سی گرلز کے پاس شاید کمپیوٹر نہ ہو, لیپ ٹاپ نہ ہو, تو انہیں نہ پتہ ہو, اس لیے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. لیکن موسٹلی اسٹوڈنٹس کو ویسے پتہ ہوگا کہ کس طرح سے ہم کسی بھی اپلیکیشن کو سرچ اوپن کر سکتے ہیں. اسٹارٹ کے بٹن پہ جو آپ کے بالکل لیفٹ کارنر پہ موجود ہوتا ہے, جس پہ ونڈو کا ایک سائن سا بنا ہوا ہوتا ہے, آئیکن ہوتا ہے, اس پہ کلک کریں گے آپ تو آپ کے پاس پروگرامز اوپن ہو جائیں گے. آل پروگرامز آپ کے پاس, آپ نے آل پروگرامز پہ کلک کرنا ہے, سارے پروگرامز آپ کے پاس اوپن ہوں گے, وہاں سے سرچ کر سکتے ہیں. یا ساتھ میں ہی اسٹارٹ بٹن کے ساتھ میں ہی ایک سرچ بار ہوتی ہے, وہاں پہ بھی آپ مائکروسافٹ ایکسیس, ایم ایس ایکسیس نہیں لکھنا, اس سے نہیں سرچ ہوگا, مائکروسافٹ ایکسیس فل نیم لکھیں یا جسٹ ایکسیس لکھ لیں, تو آپ کو اسکرین پہ, اگر آپ کے اس سسٹم میں ایم ایس ایکسیس موجود ہے تو آپ کو اسکرین پہ وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. آپ یہ جیسے یہاں پہ دیکھیں اسٹارٹ بٹن,
اس کارنر میں ہے وہ نظر یہاں سے نہیں آ رہا. اس پہ ہم نے کلک کیا, آل پروگرامز میں یہاں سے ہم نے جا کے سرچ بار میں ویسے سرچ کریں گے تو بھی آپ کو نظر آ جائے گا, سرچ بار میں لکھ بھی سکتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں میرے سسٹم میں جو ایکسیس ہے یہاں پہ مجھے وہ شو ہو رہے ہیں. اچھا, آپ کے سلیبس میں ایکسیس 2000 ہے, ہم اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے. ابھی وہ پراپرلی میں انسٹال نہیں کر پائی, اس لیے آج ہم جسٹ تھوڑی سی ہی ڈسکشن کریں گے اس بارے میں کہ کس طرح سے اس کا انٹرفیس ہوتا ہے. باقی پراپرلی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو دکھاؤں گی اوپن کر کے بھی کہ کیسے ہم کلک کرتے ہیں, کیسے اوپن ہوتا ہے, پھر ہم کس طرح سے اس کے ساتھ ورکنگ کرتے جاتے ہیں. اور یوز ہم وہی ورژن ہی کریں گے جو آپ کی بک میں ہے, کیونکہ پریکٹیکلی پھر اس کا مین آپ کے پاس وہی ورژن ہے. اور اس چیز سے بھی کنفیوز نہیں ہونا کہ ہم سپوز کرتے ہیں کہ ہم نے پریکٹس کر لی 2000 ورژن پہ, اور آپ جب لیبس میں پریکٹیکل دینے گئے اور وہاں پہ پڑھا ہے جی 2007 پڑھا ہے یا 2010 پڑھا ہے, تو کنفیوز نہیں ہونا ہے, کیونکہ بیسک فیچرز سب میں ہی سیم ہے. آپ کسی ایک کے اوپر ورکنگ کرنا سیکھ جائیں گے, آپ باقی تمام پہ ورکنگ کر سکتے ہیں. بیسک فیچرز سب کے سیم ہیں, باقی ورژنس ڈفرینٹ چینج ہوتے رہتے ہیں, تھوڑی بہت اپڈیشنز اس میں کر کے نیو ورژن بنا دیا. تو بیسک فنکشنز تو سب میں سیم ہے کہ کس طرح سے کہاں سے ہم. اچھا, ڈیٹا بیس میں نا 4 مین چیزیں, آگے ہم ڈسکس بھی کریں گے, 4 مین چیزیں ہیں, وہ آپ کو بس پتہ ہونی چاہیے کس طرح سے آپ نے ان کا استعمال کرنا ہے. پہلی چیز ہوتی ہے ٹیبلز, ٹھیک ہے, دوسری چیز ہوتی ہے کیوریز, تیسرا اس کے اندر آتا ہے فارمز, اور چوتھی چیز ہوتی ہے رپورٹس. یہ 4 چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں نا کسی بھی ایک ورژن میں, آٹومیٹکلی کوئی بھی ورژن آپ کے سامنے لے کے آ جائیں, آپ اس کے اندر ورکنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہمارے پاس اس طرح سے ہم اس کے اوپر ڈبل کلک کریں گے. ڈبل کلک کرنے سے ہمارے پاس ایک انٹرفیس اوپن ہوگا جو ہمیں ڈفرینٹ قسم کی آپشنز دے گا. اچھا, نیکسٹ اوپن کرنے پہ نا آپ کو اس قسم کا ایک انٹرفیس نظر آئے گا ایسا. اب اس کے اندر دیکھیں تو ڈفرینٹ آپشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں. آپ اس میں سے کسی بھی آپشن کی سلیکشن کر سکتے ہیں. اگر آپ نے فار ایگزامپل کوئی پہلے کی ڈیٹا بیس آپ کے سسٹم میں ہے اور اسے اوپن کرنا ہے, تو اوپن این ایگزسٹنگ فائل پہ آپ کلک کر کے یہاں سے سرچ کر سکیں گے. اگر آپ نے نیو ڈیٹا بیس اوپن کرنی ہے ود دی ہیلپ آف مائکروسافٹ ایکسیس, آپ بلینک ایکسیس ڈیٹا بیس پہ کلک کریں گے. اور اگر آپ نے وزرڈس کا استعمال کرتے ہوئے, وزرڈس ہم نے کل دیکھا تھا نا کہ کچھ ایزی سٹیپس ہوتے ہیں, تو اگر آپ نے وزرڈس کا استعمال کرتے ہوئے بھی اوپن کرنی ہے تو آپ ڈیٹا بیس کو اوپن کر سکتے ہیں. تو پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ڈیٹا بیس وزرڈس کے تھرو اس کے اوپر ورکنگ کرتے ہیں. اس کے لیے آپ کو یہ جو آپشن نمبر 2 ہے اسے سلیکٹ کرنا پڑے گا. جیسے آپ اسے سلیکٹ کریں گے, ایکسیس ڈیٹا بیس وزرڈس پیج اینڈ پروجیکٹس, اور نیچے آپ کو اوکے کا سائن نظر آئے گا, آپ اس پہ کلک کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد آپ کے پاس ایک انٹرفیس اوپن ہو جائے گا. اس انٹرفیس کے اندر آپ نے ڈیٹا بیس آپ کی کس ٹائپ کی ہے, ڈفرینٹ قسم کی ڈیٹا ٹائپس ہوتی ہیں, ڈیٹا بیس ٹائپس ہوتی ہیں, آپ اسے سلیکٹ کریں گے. اپنی ڈیٹا بیس کو فائل نیم, مطلب ڈیٹا بیس کا نام, جیسے ہم کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے MS ورڈ میں بناتے ہیں, ایکسل میں بناتے ہیں, پاور پوائنٹ میں بناتے ہیں, یا پینٹ میں ہم کچھ سیو کرتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی ہم اسے نام دیتے ہیں نا, تو آپ اسے نام دیں گے. اپنی ڈیٹا بیس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں, کالج ڈیٹا بیس, شاپ ڈیٹا بیس, اور پھر آپ نے اسے کس جگہ پہ, کس لوکیشن پہ اسٹور کرنا ہے, آپ وہ لوکیشن بتائیں گے. اور اس کے بعد آپ نیکسٹ اس میں سلیکشن کریں گے, کریٹ پہ کلک کریں گے, آپ کی ڈیٹا بیس ود دی ہیلپ آف وزرڈس کریٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ تو ہمارے پاس فرسٹ اس کی آپشن تھی, یعنی کہ وزرڈس کے تھرو ہم اسے کس طرح سے کریٹ کرتے ہیں. سیکنڈ اس کے اندر آ جاتا ہے MS ایکسیس کے تھرو بھی ہم اسے کر سکتے ہیں کریٹ. سیم پروسیجر ہی ہے, بس یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہوگا, بلینک ڈیٹا بیس, اوکے پہ کلک کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نیکسٹ بتائیں گے کہ آپ نے اپنی فائل کو کیا نیم دینا ہے, کہاں پہ سیو کرنا ہے,
کریٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کی ڈیٹا بیس آپ نے جو بھی نیم اسے پرووائڈ کیا اس کے ساتھ کریٹ ہو جائے گی. اور جیسی کریٹ ہوگی تو وہاں پہ آپ کو یہ ایک اور قسم کا انٹرفیس دے گی. اس انٹرفیس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیسا انٹرفیس ہوتا ہے. یہ اس ٹائپ کا ایک انٹرفیس آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا. یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ ڈیٹا بیس کا نیم، یہاں پہ آپ نے جو بھی نام دیا ہوگا وہ آپ کو شو ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ڈیٹا بیس اور کس ایم ایس ورژن میں آپ نے اسے کریٹ کیا وہ نیم شو ہو رہا ہے. یعنی ٹول کا نیم، آپ کی ڈیٹا بیس کا نام، اور پھر یہاں سے آپ بتائیں گے کہ آپ نے کیا ٹیبل کریٹ کرنا ہے یا کیوری فارم وغیرہ. اس پورے انٹرفیس سے بیسیکلی آپ اپنی ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 میتھڈز ہم نے پڑھے، ابھی ڈسکس کیے. ایک وزٹس کے تھرو، دوسرا ہم نے مائکروسافٹ ایکسیس کے تھرو کیا. تیسرا ایک میتھڈ بھی ہوتا ہے ایک نیو ڈیٹا بیس کو کریٹ کرنے کا. وہ کیا ہے؟ یہاں پہ فائل پہ کلک کریں آپ. ٹھیک ہے، اس فائل پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ڈفرینٹ آپشنس اوپن ہوں گی، جیسے کہ نیو کی آپشن اوپن ہوگی یا اوپن کی مین اوپن سے آپ کے پاس جو پہلے سے ڈیٹا بیسز سیو ہیں آپ ان پہ کلک کر کے انہیں اوپن کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ فی الحال ہم ڈسکس کر رہے ہیں نیو کے لیے. تو فائل پہ کلک کرنے سے پہلی آپشن ہی نیو کی آتی ہے. آپ اس پہ بھی کلک کریں گے تو آپ کی نیو ڈیٹا بیس کریٹ ہو جائے گی. سیم وہی چیز، آپ اس سے کوئی نام دیں گے، آپ نے کہاں سٹور کرنی ہے، لوکیشن بتائیں گے، ڈیٹا بیس ٹائپ بتائیں گے، کریٹ پہ کلک کریں گے تو وہ کریٹ ہو جائے گی. تو 3 ڈفرینٹ میتھڈ سے ہم ڈیٹا بیسز کو کریٹ کر سکتے ہیں. اچھا، اور اگر آپ نے کوئی ایگزسٹنگ فائل اوپن کرنی ہو، ایگزسٹنگ ڈیٹا بیس اوپن کرنی ہو تو اس کے لیے بھی سمپل اسی طرح سے ہم فائل پہ کلک کریں گے. فائل پہ کلک کرنے سے سیکنڈ آپشن آپ کے پاس اوپن کی آئے گی. جب آپ اوپن پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس وہ ساری ڈیٹا بیسز جو آپ کے سسٹم پہ موجود ہیں وہ آپ کو شو ہو جائیں گی. وہاں صرف کسی بھی ڈیٹا بیس پہ کلک کرنے سے آپ اس ڈیٹا بیس کو اوپن کر سکتے ہیں. سیکنڈ میتھڈ بھی ہے. سیکنڈ میتھڈ میں ہم کیا کر سکتے ہیں، جو ابھی ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کیا تھا. 3 آپشنز آتی ہیں. بائی وزٹ آپ کریٹ کر سکتے ہیں، یا سیکنڈلی آپ کریٹ کر سکتے ہیں ود دی ہیلپ آف مائکروسافٹ ایکسیس. اور جو تھرڈ آپشن نیچے تھی کہ آپ نے اوپن کرنی ہے کوئی ایگزسٹنگ فائل تو آپ اس پہ بھی کلک کر کے کوئی بھی فائل جو آپ کے سسٹم میں پہلے سے موجود ہے آپ اسے اوپن کر سکتے ہیں. اس طرح سے آج ہم نے جسٹ یہ چیز دیکھی کہ کس طرح سے ہم ایم ایس ایکسیس کو اوپن کرتے ہیں، کس طرح سے ہم اس میں کسی نیو ڈیٹا بیس کو کریٹ کرتے ہیں یا کسی پہلے سے موجود کسی ایگزسٹنگ ڈیٹا بیس کو اوپن کرتے ہیں. پریکٹیکلی چیزیں پرفارم کر کے بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کل کے لیکچر میں. آج جسٹ ہم نے یہی چیزیں ڈسکس کی. انٹرفیسز آپ کے سامنے موجود ہیں. انٹرفیسز دکھانے کا مقصد یہی تھا تاکہ آپ اس سے ایک بار انٹریکٹ ہو جائیں، تاکہ آپ دوبارہ دیکھیں تو آپ کو پہلے سے وہ دیکھی چیزیں نظر آئیں اور آپ اس کے اوپر آسانی سے ورک کر سکیں. سمپل سا لیکچر تھا، اس میں کوئی آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کل انشاءاللہ ہم فزیکلی ایک ڈیٹا بیس اوپن کر کے اسے کریٹ کر کے بھی دیکھیں گے کس طرح سے یہ کریٹ ہوتی ہے اور کس طرح سے ہم اس کے اندر پھر مزید فردر ورکنگ کرتے ہیں، کیسے ہم اس کے اندر چیزوں کو انسرٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.